میں اپنے یورپین یونین کے ایمبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا؟ کیا آپ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی ہماری جنگ میں، آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا؟ سارے نیٹو کے ملا کے 10% بھی لوگ نہیں تھے جو اس جنگ میں مرے، ہمارے مقابلے میں جو 80,000 پاکستانیوں کی قربانی دی گئی۔ تو میں ان سے آج یہ پوچھتا ہوں کہ بجائے آپ نے، جب ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، بجائے آپ ہمارا کم از کم شکریہ ادا کرتے، ایسے آپ میں سے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان میں جو جنگ ہاری آپ نے، وہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اور دوسرا، جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا، کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا، کوئی ان کی تنقید کی، کوئی تجارت بند کی؟ تو ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ جی اور یہ صاحب عمران خان صاحب کی تقریر، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک یو این میں کی اور ایک یہ تقریر کی، یورپی یونین اس پہ کیا ریکٹ کرے؟ یورپی یونین اس وقت عجیب و غریب فکس میں ہے، اور میں اس وقت آپ کو بتاؤں، میں نے کالم بھی لکھا، کل آئے گا انشاءاللہ۔ یہ 2019 کی جو اسٹریٹجی بار بار میں پڑھ کے اس میں 4 صرف فکرے آپ کو پڑھ سکتا ہوں۔ یوکرین از ریفرڈ انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے۔ In the second paragraph, despite its having nothing to do with the region being discussed, the US also worried about the Russians' military regular flights near the Sea of Japan and the coast of Alaska. It seemed that Pentagon has a poor grasp of the geography and clearly missed the lessons about the distance between the uttermost islands of the Russia and the America. الاسکا میں دونوں جڑ جاتے ہیں ملکوں پر جا کے، وہاں انہوں نے پروازیں شروع کی ہیں، انہوں نے پس باتیں کی ہوئی ہیں۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ عثمان صاحب 6 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یوکرین سے فائٹ شروع ہوگی، بار بار اس کی میں نے اعادہ بھی کیا اور دکھایا بھی۔ یوکرین سے اب فائٹ شروع ہو گئی۔ یوکرین میں باقاعدہ رشیا میں اسیسمنٹ ہوئی، اچھا، کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات ان کی یہ اسیسمنٹ ہوئی ہے کہ یورپی یونین کے جو ممالک ہیں یہ چھپ کے مدد کریں گے، ہمارے خلاف کھل کے نہیں آ سکیں گے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں، ایک تو فرانس کا بذات خود اس کے ٹریڈ، دوسرا جاپان کا، اٹلی کا، اسپین کا گیس اور تیل پہ ان کا ریسورسز۔ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ بنیادی طور پر جو ہے یہ امریکہ جو ہے یہ کھیلے گا انگلینڈ کے تھرو، بلکہ وہ کہتے ہیں امریکہ نہیں کھیلتا، انگلینڈ جو ہے نا وہ امریکہ کو کھلاتا ہے، اور ساری کی ساری اسٹریٹجی جو ہے امریکہ کی ہے انگلینڈ۔ میں رشینس پیپرز پچھلے دنوں اسٹڈیز کر رہا تھا جو ان کو گوگل لگا کے، جو ان کے خالصتاً تھنک ٹینک ہے، ان کا جو تھنک ٹینک ہے جو KGB سے بلٹ اپ ہوا ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ برطانیہ نے ہمیں 3 دفعہ انٹرنیشنلی ہی تباہ و برباد کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ وہ بنیادی طور پہ چیز ہے جو کہ بیسیکلی رشیا کے اندر جو جوز رہتے تھے، جو انہوں نے زائنزم بنائی تھی، انہوں نے اپنا گڑھ انگلینڈ میں بنا لیا تھا، جس کو روتھ شیلڈ فیملی کہتے ہیں۔ 1694 کے اندر ان کا بینک آف انگلینڈ کا جو چارٹر آیا تو انہوں نے اکنامک سسٹم بلڈ کیا، اور 1917 میں جو بالفور ڈیکلیریشن ہے جس سے اسرائیل بنا تھا، وہ ایک خط ہے بالفور کا روتھ شیلڈ کے نام، اچھا، جوش کی جو سب سے بڑی فیملی ہے، کہ ہم بنانے کو ہم مدد بھی کریں گے اور ہم تمہیں ایک نیشن سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں خاص طور پہ وعدہ کیا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ لڑیں، پہلی جنگ عظیم کے اندر ہم خلافت عثمانیہ توڑیں گے اور آپ کے لوگوں کو ہم استنبول دے دیں گے، قسطنطنیہ جو ہوتا ہے۔ ہم نے پولینڈ کے ساتھ ناراضگی مول کی، حالانکہ پولینڈ سے ہماری صدیوں کی دوستی تھی، سلویک تھے، ایک نسل تھے، رشینز تھے، ہم نے یوکرین پہ حملہ کر کے فتح کر لیا۔ جیسے ہم یوکرین پہ پہنچے، پوری کی پوری کہتے MI6 نے مل کے لینن کو، ٹرٹسکی کو باقاعدہ فوجیں پہنچائیں، مدد کیا، زار کی ایک ایک بچے کو قتل کیا، اسی یوکرین شہر کے اور اسی کریمیا کے علاقے کے اندر لا کے مارا گیا۔ اور اس کے بعد کمیونزم کی وہ ریولوشن آیا جس نے 2 کام کیے، کہ یہ جنگ استعمار کیا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں قسطنطنیہ کی، جہنم میں گیا، اور دوسرا اس نے کہا کہ یہ مذہب کفیون ہے، آرتھوڈاکس چیک پہ اس پہ تالے لگوا دی۔ اس کے بعد کمیونزم آ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ پوری کی پوری پلاننگ کمیونزم کے خلاف یورپین یونین، نیٹو، پھر برطانیہ نے کروائی۔ اس دوران سیکنڈ ورلڈ وار میں پھر ہمارا خون بہایا گیا۔ اس خون کے بہانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل قائم ہوا، اور تمام رشین جیوز جو خالصتاً رہتے تھے وہ سارے کے سارے کہاں چلے گئے؟
اسرائیل. ایک زمانہ تھا کہ پہلے جو 8-10 سال تھے اسرائیل کی زبان رشین تھی, سارے روسی بولتے تھے, لیکن ان کا ایک ٹھکانہ بن رہ گیا یوکرین کا. اور یوکرین میں آپ کو بتایا کہ جو بزنس کی ہے یہ ایک جو فیملی سے تعلق, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ہمارے خلاف ایک محاذ بنایا, اور اس محاذ کے دوران پھر ہمیں افغانستان میں شکست دی. اسرائیلی ویپنری آتی رہی, برطانیہ مین کام کرتا رہا, MI6 نے ہمارے خلاف کام کیا, پھر MI6 نے ایسٹ جرمنی کے اندر ہمیں وہ کام کرا. دوسری دفعہ, تیسری دفعہ وہ کہتا یہ ہے کہ اب جب ہم مکمل طور پہ بیٹھ گئے, 91 کے اندر ہم اڑ گئے, 92 میں ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ یورپ کا حصہ ہو, ایک ہی طرح کی ہو, آنکھیں نیلی ہیں, بلانڈ ہیں, فلانا ہے, روس, آپ کیا بات ہے آپ کی, آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہو اور ہم آپ کو اب آگے نہیں پڑھیں گے. وہ کہتا یہ ہے کہ ہر 4 سال 3 سال کے بعد کبھی ہنگری شامل ہو رہا ہے, کبھی 17 ملک تھے, اب 30 ملک شامل ہو گئے, اور اب ہمیں یوکرین کے فلیگ پوسٹ پہ آ گئے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ہماری اس پوری کی پوری آزادی جو ہے اس کو سیکریفائس کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر سب سے بڑی جو 2019 کی اسٹریٹجی ہے اس میں جو ایک لفظ ہے وہ بڑا خوفناک ہے, اور وہ خوفناک یہ ہے کہ چین جو ہے, امریکہ جو ہے, یہ ورڈ ہے اباؤٹ دی ریلیشن شپس, ان کی جو رشیا اور اس کی اپنا چائنا کی, اس کی آپس کے اندر. مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح اس نے سٹیپ لیا ہے اس کے خلاف, 3 بڑے سرمایہ داروں کے $13 بلین کس نے روکے ہیں؟ برطانیہ نے روکے ہیں. رشین سرمایہ داروں کے فارن انویسٹمنٹ کی وجہ سے. رشیا کے خلاف پابندیاں کس نے لگائی ہیں؟ سب سے پہلے اس نے لگائی ہیں. آسٹریلیا کے صدر کا پرائم منسٹر کا بیان آیا ہے, ہم $72 بلین آپ کو بھیج رہے ہیں, ہم پیسہ سرمایہ بھی بھیج رہے ہیں, ہم ساتھ ہیں, کیونکہ دور بیٹھا ہوا ہے, جو مرضی کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گروپ ہے آکس کا, یہ جو بنایا ہے انہوں نے امریکنز نے, یہ والا آکس کا گروپ ہے جس کے اندر 18 ملک ہیں گلف کے اندر, سنگاپور بھی ہے اور ملائیشیا بھی ہے. کوئی اسٹریٹجی سنگاپور پہ نہ ہو سکتی. یہ سارے ملا کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اس کے اندر شامل کیے جائے, ان کو دور دراز تک پھیلا دی جائے جنگ کو. اچھا, آخری صورتحال یہ ہے کہ جرمنی میں ان کو اینٹی ایئر میزائل بھیجنے ہیں, امریکہ نے سٹنگر بھیجنا شروع. اب آپ اسلحہ بھیجیں گے وہاں پر لڑنے کے لیے, اور وہاں رشین کیجویلٹیز بڑھیں گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روس چپ ہو جائے گا؟ روس کرے گا برطانیہ پہ حملہ. اچھا, یہ لکھ لیں اور اس کو ریکارڈ بھی کر لیں. اور میں ایک بات, یہ بحث رشیا کے میڈیا کے اندر نہیں, یہ پریڈکشنز ہو رہی ہیں کہ روس کسی یورپی ملک کے حملے کا براہ راست حملہ کرے گا برطانیہ پہ. اور تھنگز آر کہ بعض جو پریڈکشنز ایسی ہیں کہ جو روحانی لیول پہ کہ برطانیہ دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا. اچھا جی, مطلب بڑی جنگ لگنے والی ہے اور خاتمہ قریب ہے, دنیا کا خاتمہ پتہ ہے, اللہ کو مالک کو پتہ ہے, لیکن اہل نظر جو ہے گزشتہ 5-7 سال سے کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا. چلیں جی, وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا. کل پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.